اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راز بندگی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے اور ساری حمد اس ذات حقیقی کے لیے جس کی بندگی اور عبادت اور پرستش کائنات کی ہر شے کرتی ہے، چاہے اس کا تعلق انسانوں سے ہو یا کائنات کی دوسری تمام مخلوقات۔ ہر لمحہ اور ہر سانس خدا کی بندگی کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ خدا کائنات کی ہر شے جو خدا کی بندگی اور پرستش کرتی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو تمام مخلوقات عالم میں پائی جاتی ہے۔ انسان شعوری طور پر خدا کی عبادت اور اس کی بندگی کرتے ہیں، اور کائنات کی دوسری تمام مخلوقات غیر شعوری طور پر ہی اپنی بندگی کا اظہار کرتی ہیں۔ وہ شخص جو بظاہر کسی غیر خدا کو مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، در حقیقت وہ خدائے حقیقی کی ہی جستجو میں ہوتا ہے، صرف وہ خدا کو پہچاننے میں اور مصداق میں غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک نازک سی کونپل جو پھوٹتی ہے اور پھر نشو و نما پاتی ہے، در حقیقت اس کا نشو و نما پانا ہی اس کی عبادت اور بندگی ہے۔ غیر انسانی مخلوقات جو نشو و نما پاتی ہیں اور حرکت کرتی ہیں، کائنات کی طرف یہ حرکت خدا سے ان کی محبت اور ان کی اطاعت اور ان کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک مشہور معروف اسلامی اسکالر فارابی کا قول ہے کہ آسمان جو گردش کرتا ہے تو یہ گردش آسمان کی بندگی، عبادت اور اس کی نماز ہے۔ زمین جو اپنے محور کے گرد گھومتی ہے تو زمین کا یہ گھومنا اس کی خدا کے لیے عبادت اور بندگی کا اظہار ہے۔ بارش جو برستی ہے تو پانی کا یہ برسنا خدا کی بندگی اور اس کی عبادت ہے، اور اس کا پانی کا بہنا اس کی خدا کے لیے پرستش ہے۔ خود قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس چیز کا اظہار کیا ہے، اور قرآن مجید ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ کائنات کی ہر شے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مخلوق سے ہو، وہ خدا کی بندگی اور عبادت کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد و تسبیح نہ کرتی ہو، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور پھر سورہ رعد میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے اور سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور سورہ جمعہ میں ہے زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ یعنی خداوند عالم ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ صرف انسان ہی اس کی اطاعت یا بندگی یا پرستش نہیں کرتے، بلکہ تمام مخلوقات عالم اس کے سامنے سر بسجود ہوتی ہیں، اس کو سجدہ کرتی ہیں اور اس کی عبادت کرتی ہیں اور اس کی اطاعت کرتی ہیں۔ ناظرین، یوں تو انسان اپنے مالک حقیقی کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کی بندگی ہر لمحہ کرتا ہے، اور ہر لمحہ اس کے اوپر اطاعت اور بندگی واجب ہے، اور ہر سانس اس کا اپنے مالک حقیقی کی اطاعت میں ہی گزرنا چاہیے۔ اور بہت سارے انسان ایسے ہیں جو واقعی اپنی زندگی کا ہر لمحہ خدا کی حقیقی اطاعت اور بندگی میں گزارتے ہیں۔ ہر دن خدا کے لیے ہے، ہر لمحہ خدا کے لیے ہے، ہر مہینے خدا ہی کے لیے ہیں، اسی کی عبادت اور بندگی کے لیے ہیں۔ لیکن یہ خداوند عالم کا خصوصی لطف و کرم ہے ہم انسانوں پر کہ اس نے کچھ جگہوں کو اہمیت دی، کچھ لمحات کو زیادہ اہمیت دی، اور اپنے مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو اس طرح چنا کہ ان لمحوں میں، ان جگہوں میں اور ان مہینوں میں کی جانے والی عبادت کا ثواب خداوند عالم نے کئی ہزار گنا بڑھا دیا۔
کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسی کی طرف رجوع کریں اور اسی کی طرف پلٹیں، اور ان خاص لمحات میں جو ایک قسم کی خداوند عالم کے اگر ہم اپنی زبان میں استعمال کریں اور اپنی زبان کی اصطلاحات کو استعمال کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم جیسے ایک سیل لگا دیتا ہے، جیسے ایک سیل میں آپ کو تھوڑے پیسوں میں زیادہ چیزیں ملتی ہیں یا دگنی مل جاتی ہیں، اسی طرح ان خاص لمحات میں یا خاص مقامات پر کی جانے والی عبادت اور بندگی یا خاص مہینوں میں کی جانے والی عبادت و بندگی کا ثواب اور اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ انہی مقدس اور محترم اور صاحب شرف اور صاحب عزت و کرامت مہینوں میں سے جو خدا نے خصوصاً اپنی بندگی کے لیے چنے اور اپنے بندوں کو خصوصی طور پر ان مہینوں کی طرف متوجہ کیا کہ آؤ ان مہینوں میں عبادت کرو، میری اطاعت کرو تو میں تمہیں خوب سے خوب تر سے نواز دوں گا۔ تو ان میں سے ایک محترم اور قابل معزز اور قابل شرف مہینہ رجب المرجب ہے، اور میں اس کی اپنے تمام ناظرین کو مبارک بھی دینا چاہوں گی کہ خداوند عالم کا شکر کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر ایسا موقع دیا اور ایسے مہینے میں ہمیں سانسیں لینے کی مہلت دی اور ہمیں زندگی عطا کی کہ ہم اس مہینے میں اپنے مالک حقیقی کی طرف حقیقی طور پر متوجہ ہو کر اس کی حقیقی طور پر بندگی کا حق ادا کر سکیں۔ رجب المرجب وہ ایک عزت اور شرف والا مہینہ کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو خدا کی طرف منسوب ہے، اور رسول خدا نے اس کو شہر اللہ کا خطاب دیا اور فرمایا کہ رجب المرجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ اور خود ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی ہم اپنی خصوصی روایات میں ہمیں اس رجب المرجب کی عظمت سے اور اس کی بزرگی سے آگاہ فرمایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رجب کی فضیلت میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں کہ جس میں انسان ایک روزہ رکھے اور تو وہ اس جہنم کی آگ سے 1 سال کی مسافت تک اس سے دور ہو جاتی ہے، اور 3 روزے رکھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں، اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ جو اس میں مغفرت طلب کرتا ہے خداوند تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کہ امام معصوم فرما رہے ہیں کہ رجب المرجب مغفرت کا مہینہ ہے، اور معصوم یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنے کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے۔ اگر ہم رجب المرجب کے اعمال کی طرف جائیں تو ہمیں ایسے بہت ساری چیزیں، دعائیں معصومین علیہم السلام سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ایسی نعمتیں عطا کی گئی ہیں جن کی وجہ سے ہم خداوند عالم کو تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ خوش کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ معصوم نے فرمایا کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مغفرت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ اور پھر معصوم ہی کی زبان سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ اس مہینے میں 1 روزہ رکھنے کا ثواب اس قدر زیادہ ہے، تو 3 روزے رکھنے کا ثواب انسان پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اگر انسان غور و فکر کے ساتھ کام لے اور یہ سوچے کہ کیوں خداوند عالم اس خصوصی مہینے میں یا دوسرے اور چند مہینوں میں عبادت کا مقام اس قدر کیوں بڑھا دیتا ہے اور اس کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ کیوں ہو جاتا ہے، تو انسان کسی حد تک اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ خداوند عالم اصل میں ان بھٹکے ہوئے ہم جیسے انسانوں کو، ان بھولے بسرے لوگوں کو جو زندگی کی مادی ضروریات میں مشغول ہو کر، اپنی زندگی کے معمولات میں گم ہو کر، روحانی طور پر یا معنوی طور پر یا دینی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں، تو خداوند عالم چاہتا ہے کہ ان کا ایک قسم کی، جیسے ہم اپنی زبان میں اگر کہیں کہ جیسے ہمارے پاس اگر کوئی ایک ایسی الیکٹرانک مشین ہے تو ہم کچھ عرصے کے بعد اس کی سروس ضرور کرواتے ہیں، اور اگر اس کی صفائی کا یا سروس کا ہم خیال نہیں رکھتے تو کچھ عرصے کے بعد
وہ مشین اپنی مدت پوری کیے بغیر وہ ختم ہو جاتی ہے اور کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک انسان جب مادی دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو چاہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو روحانی طور پر بلند رکھنے کی کوشش کرے، کتنا بھی عبادی پہلو کو مد نظر رکھے، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی حد تک دنیا کے مشاغل میں گم ہو کر رہ جاتا ہے اور اپنے مالک حقیقی کی عبادت اور بندگی کا حق اس طرح ادا نہیں کر سکتا جس طرح خدا اس سے چاہتا ہے۔ تو اب خداوند عالم نے کچھ ایسے مہینے، کچھ ایسے دن مقرر کر دیے جس میں خدا نے خود دعوت دی، خود اپنے بندوں کو بلایا اور ندا دی کہ آؤ ان لمحوں میں، ان مہینوں میں، ان دنوں میں میری طرف متوجہ ہو، مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو تو میں تمہیں معاف کروں، تمہاری پشتوں کو جہنم کی آگ کے جو گناہ کے بوجھ ہیں ان سے آزاد کروں اور جہنم کی آگ سے تمہیں آزادی کا پروانہ دوں۔ خدا نہیں چاہتا، مالک حقیقی اس قدر مہربان ہے اپنی مخلوق پر، اور یہ اس کا خصوصی لطف و کرم اپنے انسانوں پر، اپنی مخلوق پر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح اس کی طرف پلٹے اور جو گناہ اس نے کیے ہیں خدا ان کو معاف کرنے کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے ناظرین، اس میں معصوم کی زبانی، امام صادق کی زبانی کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں جس چیز کو مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں خصوصی طور پر ہمیں مغفرت کا طلبگار ہونا ہے اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور اس میں کچھ ایسے اگر ہم مفاتیح الجنان کا مطالعہ کریں، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ ہمارے ہر مومن کے گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے اور ہوگی بھی، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہماری بہنیں بھی اور ہمارے بھائی بھی اس کا مطالعہ کرتے ہوں گے، تو اگر ہم اس کو رجب المرجب کے مہینے میں بھی کھول کر دیکھیں اور اس کے اعمال کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مل جاتی ہیں جن میں ٹائم بھی کم لگتا ہے، لیکن اگر ہم ان کے معنی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ ان کو پڑھیں تو ان کا ایک وسیع فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کا وسیع معنی نکلتا ہے اور خداوند عالم اس کا وسیع اجر عطات ہمیں کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس کے اعمال، رجب المرجب کے اعمال کو مفاتیح الجنان میں دیکھیں تو ہمیں بہت سارے اعمال اس میں نظر آتے ہیں، لیکن ناظرین یہ بات یہیں تک نہیں کہ صرف رجب المرجب کے جو اعمال ہیں وہ صرف ہمیں مفاتیح الجنان میں ملتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایسی کتابیں ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کسی عالم دین سے یہ سنا ہے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی کتاب مرتب کی تھی جس میں 3 مہینوں کے رجب المرجب، شعبان اور رمضان کے اعمال اس میں درج تھے، اور وہ کتاب بھی ہم اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی کتابیں ہمارے پاس ہوں گی جن میں ان مہینوں کے اعمال درج ہیں۔ اور یہ صرف مفاتیح الجنان سے ہی مخصوص نہیں کہ جو صرف مفاتیح الجنان میں اعمال ہیں صرف وہی رجب المرجب کے یا باقی دوسرے مہینوں کے اعمال ہیں۔ ان مہینوں میں بہت ساری نعمت اور خزانہ ہمیں اپنے ائمہ خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے جس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رجب المرجب کے مہینے میں جس چیز پر اور زیادہ زور دیا گیا ہے اعمال میں وہ روزے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے معصوم کی حدیث بیان کی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام نے کہا کہ جو 1 دن کا روزہ رکھے وہ جہنم کی آگ سے 1 سال کی مسافت سے اس سے وہ آگ دور ہو جاتی ہے، اور جو 3 دن مسلسل روزہ رکھے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہ امام معصوم اور امام سچے معصوم کا قول ہے اور یہ یقیناً سچ ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس چیز کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جو معصومین علیہم السلام نے ہمیں شرائط بتائی ہیں، جہاں اجر چیزوں کے بتائے ہیں، اعمال کے اجر و ثواب سے ہمیں مطلع کیا ہے، وہاں اس چیز آداب سے بھی ہمیں جو ہے آگاہ کیا ہے کہ عبادت کے صحیح معنوں میں جو عبادت ادب و آداب کے ساتھ اور معنوی حیثیت کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ ادا کی جائے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم جب بھی کوئی عبادت کریں تو ہم اس کے اجر و ثواب کو نہ دیکھیں کہ خدا ہمیں کتنا اجر و ثواب دے رہا ہے۔ ناظرین یہ ایک بڑا باریک اور معرفت کا نقطہ ہے، اور امام
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بہت سارے کلمات میں سے اس معرفت کے راز سے پردہ اٹھتا ہے، اور ایک بڑی معروف حدیث بھی امیر المومنین سے جو منسوب ہے، جس پہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی عبادت کریں تو ہم اس لالچ میں نہ کریں کہ خداوند عالم ہمیں کتنے اجر و ثواب سے نواز رہا ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ نہ دیکھیں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اگر ہم کہیں پڑھتے ہیں کوئی عمل، تو اس چیز پر غور زیادہ نہ کریں کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، خدا ہمیں کیا عطا کرے گا، خدا ہمیں اگر 2 رکعت نماز ہم نوافل ادا کر رہے ہیں ماہ رجب المرجب کی رات میں، تو خدا ہمیں اس کا کتنا اجر دے گا۔ اگر لیلۃ الرغائب کی رات میں ہم عبادت کرتے ہیں اور کچھ مخصوص اعمال ادا کرتے ہیں تو خدا ہمیں کن چیزوں سے نوازے گا؟ نہیں، سب سے پہلی چیز جو ہم نے مد نظر رکھنی ہے وہ خلوص، جو بندگی کا راز ہے، اور بندگی کے آداب میں سے ایک بہترین ادب ہے، وہ ہے خلوص۔ جب تک ہم اپنی عبادت میں خلوص شامل نہیں کریں گے، یقیناً ہم اجر و ثواب سے اس اجر و ثواب کے مستحق قرار نہیں پائیں گے جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ وہ نماز کیسی نماز ہے کہ جو ہم نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن ذہن ہمارا ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے اور ہم کسی اور ہی دنیا میں مشغول ہوتے ہیں۔ وہ عبادت ظاہری طور پر عبادت ضرور ہے، لیکن اگر معنوی اور روحانی طور پر دیکھا جائے تو وہ اٹھک بیٹھک سے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور امیر المومنین نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ عبادت، اور ہمیں اس نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ جب ہم خدا کی عبادت کریں تو اس کی محبت اور اس کی اطاعت اور اس کی بندگی میں کریں، اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ فعل سر انجام دے رہے ہیں۔ یا اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم اپنی معرفت کو بڑھائیں کہ جیسا امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ ہم خدا کو اس لیے سجدہ کریں، خدا کی عبادت اس لیے کریں کہ وہ واقع ہی لائق عبادت اور لائق سجدہ ہے۔ امیر المومنین کا وہ قول کتنا خوبصورت ہے جس پہ وہ فرماتے ہیں کہ اے خدا، میں تمہاری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ ہے، یا میں تمہاری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کا خوف ہے۔ اے میرے رب، میں تیری اطاعت اور تیری عبادت اور تیری بندگی صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میں تمہیں ہی لائق عبادت پاتا ہوں، تمہیں ہی لائق بندگی پاتا ہوں اور تمہیں ہی لائق سجدہ پاتا ہوں۔ کس قدر گہری اور کس قدر خوبصورت اور کس قدر معرفت کی بات ہے۔ اور امیر المومنین ہمارے لیے اپنے ان کلمات کی صورت میں کس قدر خوبصورت خزانہ ہمارے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اگر انسان عبادت اور بندگی کے معاملات میں امیر المومنین اور کہ صرف پورے کلام میں سے جو انہوں نے معرفت کے سلسلے میں، معرفت توحید کے سلسلے میں فرمائے، صرف اور صرف اس ایک کلام کی گہرائی پر غور کر لیں، اس کی وسعت کو پا لیں، اس کلام کی معرفت کو پا لیں، تو یقیناً ان کی عبادت، ان کی بندگی اپنے کمال اوج پر ہوگی کہ اے انسان، یعنی امیر المومنین ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ تم جب اپنے مالک حقیقی کے آگے جھکو، اس کو سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو، تو ہر قسم کے لالچ سے بے نیاز ہو کر کرو۔ یہ نہ سوچو کہ تمہیں اس عبادت کے بدلے میں خدا کیا دے گا۔ یہ تو تاجروں جیسی عبادت ہے، جیسے کوئی کسی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ اسے کچھ دیتا ہے اور بدلے میں اس سے کچھ پا لیتا ہے۔ اے انسان، خدا کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو، وہ تمہارا مالک حقیقی ہے، اور اگر تم اس کی معرفت حاصل کر لو تو یقیناً تم خدا کی محبت پالو گے، اور جب تم خدا کی محبت پالو گے تو پھر یہ خدا کی محبت تمہیں ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی۔ نہ تمہارے آگے دنیا کی کوئی آرام و آسائش کی کوئی اہمیت ہوگی، اور حتیٰ کہ تمہارے آگے جنت بھی کچھ نہیں رہے گی۔ جنت کی اہمیت بھی تمہارے آگے ختم ہو جائے گی، جنت کی اہمیت بھی تمہارے لیے بالکل مفقود ہو کر رہ جائے گی۔ اے خدا، ہمیں ایسی عبادت کی توفیق دے۔ اور پھر امیر المومنین، انسانی نفسیات کو سمجھنے والے، وہ
ہمارے رہبر حقیقی جو جانتے ہیں کہ ایک انسان، ہم جیسے عام انسان خدا کی عبادت کس لیے کرتے ہیں، تو وہ ہماری نفسیات کو سمجھتے ہوئے اپنی دعا کے اگلے جملے میں اس چیز کی وضاحت کر کے ہماری معرفت بڑھاتے ہیں اور ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اگر تم عبادت اس لیے نہیں کر رہے کہ تمہیں جنت چاہیے، بلکہ اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں خدا سے ڈر لگتا ہے، خدا کا خوف اپنی جگہ، لیکن تم جہنم کے خوف سے ڈرتے ہو کہ خدا کہیں ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے، جہنم کی آگ ہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، اس لیے خدا کے آگے جھکتے ہو، تو امام کہتے ہیں کہ یہ بھی غلاموں والی عبادت ہے کہ جیسے غلام اپنے آقا سے ڈرتا ہے۔ تقوی خدا اور چیز ہے، وہ خوف خدا، وہ معرفت اور ہے جو آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے، لیکن عبادت میں خدا کا خوف، کہ خدا کے خوف اور جہنم کے خوف کی وجہ سے عبادت کی جائے، تو یہ امیر المومنین اس عبادت کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میں تیری عبادت اس وجہ سے نہیں کرتا کہ مجھے تمہاری آگ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ وہ امام ہے جو دعائے کمیل میں خوبصورت ترین جملوں میں ہم تک خدا کی معرفت پہنچاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اے دعائے کمیل کے جملوں میں کہ اے رب، اگر تم مجھے جہنم کی آگ میں بھی ڈال دے گا تو وہاں بھی میں تمہارا نام لے لے کر تمہیں پکاروں گا، میں وہاں بھی تمہاری رحمت کو یاد کروں گا، میں وہاں بھی تمہاری جدائی پر روؤں گا۔ مجھے جہنم کی آگ تو شاید میرے رب میں برداشت کر لوں، لیکن تمہاری جدائی میں کیسے برداشت کروں گا؟ یہ ہے معرفت خدا۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ہمارے تمام ہادی ایسی ہی عبادت اور ایسی ہی عبادت کی معرفت ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، ماہ رجب المرجب میں اب جب ہم عبادت کریں اور اس مہینے کی طرف ہم متوجہ ہوں تو یہ سمجھ کر متوجہ ہوں کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ آنے والا جو بہترین خدا کا مہینہ ہے، جس کو امت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس میں ہم خدا کی عبادت کے لیے تیار ہو کر اس مہینے میں جائیں، اس میں داخل ہوں، کیونکہ اس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت، اس مہینے میں سونا بھی عبادت۔ تو خدا چاہتا ہے کہ جب ہم اس مہینے میں داخل ہوں تو کسی حد تک ہم اس کا قرب پا چکے ہوں، کسی حد تک ہم اپنی غلطیوں کو سدھار چکے ہوں اور کسی حد تک ہم اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کر چکے ہوں۔ ہماری بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک سے واپسی پر انشاءاللہ پھر ہم اپنے پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔